السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھولیں، کبھی بالکل کاٹ ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، آج جو ہم پڑھیں گے وہ 7واں پارہ کے چند اہم نکات ہیں انشاءاللہ، اور 7ویں پارے کے اندر سورۃ مائدہ ہے اور سورۃ انعام ہے۔ سورۃ مائدہ کی باقی حصہ موجود ہے اور سورۃ انعام کا ابتدائی حصہ 7ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اور کل جہاں پہ ہم نے ختم کیا تھا، یعنی 6واں سپارہ، اس میں یہ بات تھی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ جو عیسائی ہیں ان میں خیر کا معاملہ جو ہے وہ اچھا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اس میں جو پہلی آیت ہے اگلے سپارے کی، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ آپ عیسائیوں میں سے کچھ لوگوں کو دیکھیں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حبشہ ہجرت کر کے گئے، تو حبشہ ہجرت کر کے جناب جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورۃ مریم کی تلاوت کی، تو اس وقت نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو قرآن نے اس کا ذکر اس پہلی آیت میں کیا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ یہاں پہ ہمارے لیے ایک سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے کیا قرآن کریم ہمارے اوپر یوں اثر کرتا ہے؟ اگر قرآن کریم ہمارے اوپر یوں اثر نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت سی کمیاں اور کوتاہیاں موجود ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے قسم کے کفارے کی بات کی ہے، چونکہ قسم کھانا یہ اس کو اتنا ہلکا کوئی نہ لے، یعنی ایسی قسم کھا دی بیٹھ کے کسی نے، تو مجھے لگتا ہے اس کے سیل کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، اس کے سیل کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قسم کا جو کفارہ ہے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کے سیل کا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، یہ دے دیں مجھے۔ اچھا جی، تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ قسم جو ہے یہ کھانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر کفارہ رکھا ہے کہ کوئی شخص یوں ہی ہر وقت قسم نہ کھاتا رہے۔ کوئی چیز تو اس کو، یعنی رسپانسیبل بیہیویئر بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ تو قسم کی بھی 3 ٹائپس کی ہیں قرآن کریم نے، یعنی آپ دیکھیں کہ ایک قسم کے ٹائپ ہے جس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ جان بوجھ کر کانشیسلی جھوٹی قسم کھائے، اس کو پتا ہو کہ میں نے پورا نہیں کرنا، میں ایسے قسم کھا رہا ہوں، جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھانا۔ یہ جو جان بوجھ کر بڑے دل کے ارادے کے ساتھ انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں کفارہ نہیں ہے لیکن گناہ ہے، معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوگا، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر ایک قسم ہے جس کو یہاں پہ اس آیت میں ذکر کیا گیا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یمین لغو جس کو کہتے ہیں۔ اور یمین لغو یہ ہے کہ کوئی شخص ایسے، آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے قسمیں میں اٹھے گیا، قسمیں اوے اللہ دی قسم، او یار چھٹ، تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ واللہ باللہ تعالیٰ آپ کو ملیں گے عربی میں نا، عربیوں میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، واللہ یا شیخ تلت اللہ باللہ، ایسے کر کے بول رہے ہوں گے نا، یعنی ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا کہ یار ہم کسی مقصد کے لیے کھا رہے ہیں، بس ایسی عادتاً ہوتے ہیں۔ تکیہ کلام جس کو کہتے ہیں، ویری گڈ، ماشاءاللہ، کھجورا رکھی ہوتے میں تو انہوں ایک گفٹ دے دینا۔ تو بھائی یہ واللہ باللہ تعالیٰ یا اس طرح کی اردو میں قسمیں کھاتے ہیں جو یہ اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، یعنی بڑا اپریشیٹیبل نہیں ہے کہ آپ کو میں کہوں ویری گڈ یار تمہارے تو بہت اچھا تکیہ کلام ہے، ٹھیک ہے، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اس میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کراہت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہ کریں تو پازیٹیو، اور اگر کر لیں تو نو نیگیٹو، سمجھ رہے ہیں، اس کو کراہت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہے، وہ یمین منعقد ہے، یعنی ایسی قسم جو آپ پورے وثوق کے ساتھ، دل کے ارادے کے ساتھ کھاتے ہیں کہ میں اسے پورا کروں گا،
اب دو ہی حل رہ جاتے ہیں، یا تو آپ اس قسم کو پورا کر لیں جو آپ نے قسم کھائی ہے کہ میں یہ کام کروں گا، یا پھر اگر آپ پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ اس کا کفارہ دے دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اگر میں کسی بات پہ قسم کھا بیٹھوں یا میں وعدہ کر بیٹھوں اور مجھے پتہ لگے کہ اس سے بہتر کوئی بات ہے تو میں کفارہ دے کے اس بہتر بات کو اڈاپٹ کروں گا۔ تو کفارہ کیا ہے؟ قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے کہ فَكَفَّارَةُ إِطْعَامُ 10 مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ۔ کفارہ یہ ہے کہ آپ یا تو 3 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو پہنائیں مناسب تناسب، یا پھر آپ ایک گردن آزاد کریں، یا پھر 3 روزے رکھیں، یہ کفارہ ہے اس کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پہ یہ بات کی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بری چیز جو ہے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے برا نہیں سمجھتے، تو ان کو جب روکا جائے کہ یار یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں یار میں کیڑا کلا کر رہے ہیں، سارے کرنے نے ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ بری چیز کی کثرت ہو یا بری چیز عام ہو جائے معاشرے میں، یعنی ایک وقت تھا کہ کوئی بندہ سگریٹ بھی ہاتھ لگاتا میں یار اس کو کرا، اب وہ اتنی عام ہو گئی کہ اس کو فیل نہیں کیا جاتا۔ ایک وقت تھا جب وہ ڈرامے اور فلمیں اور یہ چیزیں جب نیو آئی تو بڑا اس کے اوپر خطبے اور چیزیں لیکچرز ہوتے تھے کہ یار کیا آپ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چیزیں عام ہو گئی۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں، یعنی ملٹیپل ایگزامپلز ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں کہ ایک وقت میں اس کے اوپر ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ صحیح نہیں ہے اور ہم کنڈیم بھی کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہ عام ہو جاتی ہے لوگ اسے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ تو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر غلط ہے، خبیث ہے، وہ عام بھی ہو جائے تب بھی وہ غلط ہے۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 100 میں قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، پاکیزہ اور ناپاک چیز برابر نہیں ہو سکتی۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ آپ کو تعجب ہو خبیث کی کثرت پر، یعنی کوئی خبیث چیز ہے اس کی کثرت پہ آپ کو تعجب، آپ کو یار اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں، پاگل ہیں، سمجھ؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ قرآن بار بار ہمیں ایک چیز کی دعوت دیتا ہے، اگر آپ غور کریں یہاں پہ بھی ہمیں اسی پارے میں اسی صورت میں کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ لوگوں تم یہ بات نہ کیا کرو کہ یار ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو جس چیز پہ پایا ہم اس پہ کھڑے ہیں، ایسی بات نہ کرو۔ جب تمہیں جس موقع پہ درست بات پتہ لگ جائے تو تعالوا الی ما انزل اللہ، اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، وإلی الرسول، اور رسول اللہ کی بات کی طرف آؤ۔ یہ رویہ مومن کا رویہ ہے، اور اس سے برعکس جو رویہ یعنی اس کا الٹ 180 پہ وہ رویہ کفر کا رویہ ہے، یعنی انکار کا رویہ ہے۔ تو یہ بڑا خوفناک ہے، اور ہمارے بہت سے لوگوں کا، بہت سے بھائیوں کا اس رویے کو دیکھنا ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، کتنے معاشرے میں ایگزامپلز ملتی ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، معانست ہے، انس ہے، وہ بڑا نظر آتا ہے کہ جیسے اسی جو صورت ہے سورۃ مائدہ، اس کی جو آخری آیات ہیں اس میں آتا ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک، جناب عیسیٰ کے کانٹیکس میں وہ ڈسکس ہو رہا ہے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ کل قیامت کے دن ظاہری بات ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی کانٹیکس میں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان سے کہ ہاں بھائی آپ نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، وہ کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تیری مرضی ہے، اگر تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رات پوری رات یہ آیت پڑھ پڑھ کے روتے رہے، یہ والی آیت بار بار، ان تعذبہم فانہم عبادک، اللہ تو اگر عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی بھیجا، جبکہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے دل میں کیا ہے، بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ جناب جبرائیل آئے، اللہ کے وسلم نے کہا مجھے مطلب اپنی امت کی فکر اس معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جناب جبرائیل گئے اور اللہ تعالیٰ نے جواباً کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں اور کہیں کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ آیت مبارکہ بڑی اہم ہے۔ اس کے بعد سورۃ انعام ہے، سورۃ کون سی ہے جی؟
انعام ہے سورت. انعام کسے کہتے ہیں؟ چوپایوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں چونکہ تذکرہ ہے ان کا تو اس نسبت سے اس سورت کا نام یہ ہے. یہ سورت کا جو زمانہ نزول ہے تقریباً جو 12-13-90 ہے، یعنی آخری دور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور ہے، یہ وہ دور ہے تقریباً جو چل رہا ہے. اس اعتبار سے اس سورت کے اندر جو اس کا جو مرکزی مضمون نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو مخاطب تھے نا پہلے اب تک، چونکہ ساری اب تک جو صورتیں چل رہی تھی وہ مدنی تھی، تو وہ مدنی صورتیں بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، ان مدنی صورتوں کے بعد یہ کون سی آئی ہے؟ مکی صورت. اس کے بعد اگلی صورت بھی مکی ہے، انعام بھی، پھر آراف بھی. تو یہ دونوں کا ٹائم آلموسٹ سیم ہے جب یہ نازل ہو رہی ہیں، آخری دور مکی دور میں. یعنی مکی دور کے کچھ حصے کریں تو یہ آخری دور بنتا ہے. تو اس دور کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ تو آپ نے سن لیا یہود کے کانٹیکسٹ میں، عیسائیوں کے کانٹیکسٹ میں. اب بنی اسماعیل کا بھی ذرا حال حوال لے لینا آپ کہ بنی اسماعیل جو ہیں، جو مشرکین ہیں، یہ جہاں پہ اسماعیل آئے اور پھر جرہم قبیلہ وہاں بسا اور وہاں سے ان کی نسل آگے بڑھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جو ہے نا وہ مبعوث کیے گئے. یہ جو لوگ ہیں بنی اسماعیل، ان میں بھی اس وقت کوئی خیر وہ نظر نہیں آتی. یہ بڑے شرک پر بڑے پابند قسم کے لوگ ہیں. ان کے شرکیہ امور اس جو ہے نا صورت میں ڈسکس ہوئے. ان کے جو مطالبات ہیں ان کے جوابات اس صورت میں ڈسکس ہوئے. اس صورت میں ان کو جناب ابراہیم کا وہ اصل نمونہ دکھایا گیا کہ جناب ابراہیم کیسے تھے، تمہاری طرح نہیں تھے جیسے بنی اسرائیل کو دکھایا گیا. پھر ان کو فائنل ایک لحاظ سے جیسے الٹیمیٹم ہوتا ہے کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. اللہ کا عذاب جیسے پہلی قوموں پہ آیا ہے ایسے تمہارے اوپر بھی آئے گا اگر تم دعوت کا انکار کرو گے. تو یہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے. اس طرح کی باتیں آپ کو اس صورت میں نظر آئیں گی. چلے چند ایک اہم نکات ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلی بات جو شروع میں نظر آتی ہے وہ مشرکین مکہ کے کئی ایک اعتراضات تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ 7 سے 9 تک جوابات دیے ہیں. پہلا اعتراض جیسے وہ کہتے تھے کہ یار یہ جو کتاب ہے قرآن کریم یہ کیا ہے، تھوڑی تھوڑی کر کے نازل، کوئی کتاب کی صورت میں آ جائے، کوئی ایسی چیز ہو جائے، فلاں آ جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ. اگر ہم قرطاس میں اس طرح کتاب نازل کرتے اور یہ ایسے کر کے چھو بھی لیتے اس کو، تو انہوں نے پتہ کیا کہنا تھا، ان ھذا الا سحر مبین، ہے کوئی جادو لگڑ ہے. ٹھیک ہے، تو تب بھی اعتراض کر لیتے. اچھا یہ کہتے ہیں کہ نبی کو ایسے بھیج دیا فرشتہ ہوتا. وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. تو پھر ان کے لیے اور مسئلے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ فرشتہ بھیج دیا، ہم انسان ہیں، انہوں کی پتہ ساڈا. ٹھیک ہے، تو تم کچھ اور بات کر دیتے. ٹھیک ہے، اور فرشتوں کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، تم کہتے یار یہ نہیں، اور تمہارے اوپر شبہ لائق ہو جاتا کہ یہ فرشتہ بھی ہے یا انسان ہے، یہ کیا ہے فرشتہ نہیں لگ نہیں رہا، چونکہ یہ تو انسان کی شکل میں ہے، تو تم تو کچھ بھی کہہ سکتے ہو اس طریقے سے. تو قرآن نے اس کا جواب دیا کہ اعتراض تو کسی بھی طور پہ بن سکتا ہے، اصل مدعے پہ آؤ، اصل بات پہ آؤ، اصل دعوت پہ آؤ، پیغام کیا ہے. وہ پیغام گویا قرآن کریم نے اس صورت کے اندر ایک پیٹرن نظر آتا ہے کہ غیر اللہ کا تذکرہ قرآن نے کیا، اور وہ جو جن جن شرک میں مبتلا تھے وہ ان کا رد کیا اس صورت کے اندر. جیسے مثال کے طور پہ ربوبیت کی تردید کی کہ اللہ کے غیر جس کو انہوں نے رب بنایا ہے اس کی تردید قرآن نے کچھ یوں کی آیت نمبر 40 میں کہ بلکہ آیت نمبر 164 میں قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى. اسی طریقے سے قرآن نے اسی بارے میں کہا کہ عبادت اور دعا غیر اللہ سے نہیں کی جا سکتی، نہ عبادت کی جا سکتی ہے نہ مانگا جا سکتا ہے. تو گویا ان کے اندر وہ چیز موجود تھی. تو قرآن نے کہا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون. اللہ کے علاوہ کچھ تم پکارتے ہو، اور پھر کسی کو اللہ کے علاوہ ولی، کارساز، دینے والا، عطا کرنے والا، اور ایسے ویسے جس طرح ہمارے ماشاءاللہ کئی مسلمان بھی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں بسا اوقات، تو وہ کیفیت قرآن نے اس کا رد کیا. قرآن نے کہا قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، تم اللہ کے علاوہ کسی کو ولی بناتے ہو.
فاطر السماوات والارض، حالانکہ آسمان و زمین کو پیدا کس نے کیا ہے؟ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے، ایسا کوئی ہے؟ اور پھر قرآن کہتا ہے قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے رسول کو کہیے مجھے حکم دیا گیا کہ میں توحید پر کاربند رہوں اور میں مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اسی طریقے سے اسی صورت میں اختیارات کی جب بات کی گئی، چونکہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کچھ اور چیزوں، کچھ اور بتوں، کچھ اور پرسنالٹیز کو بھی اختیارات دے رکھے تھے کہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں بھی اس کیفیت کے لوگ موجود ہیں جو اس کیفیت کے شکار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَحْوَتْهُ الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ۔ اسی طریقے سے قرآن نے کہا اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا یہ بھی شرک ہے۔ أَفَغَيْرَ اللَّهِ حُکْمًا، اللہ کے غیر کا تم حکم مانتے ہو، یہ تو طاغوت کا ایک لحاظ سے اقرار کرنے کے مترادف ہے۔ پھر قرآن نے کہا کہ تم اللہ کے علاوہ، یہ سارے مشرکوں کا رد ہو رہا ہے، کہا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب مانتے ہو۔ اس سپارے میں 2 دفعہ یہ آیت اس کانٹیکس میں ریپیٹ ہوئی۔ پہلی آیت قرآن کہتا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی اللہ ہے جو عالم الغیب ہے، جو جانتا ہے، جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ بر میں، خشکی میں اور تری میں کیا ہے، وہ جانتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، ایک ورقہ بھی، ایک پتا بھی اگر کوئی ہلتا ہے تو وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، اور کوئی دانہ بھی جو زمین میں اگتا ہے وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے، کوئی تر چیز اور کوئی خشک چیز سب اس کی ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور قرآن نے کہا اللہ کے رسول آپ ان کو کہیے، یہی آیت دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے کچھ الفاظ مختلف کے ساتھ، قل آپ ان کو کہیے لا اقول لکم انی ملک، میں تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا، میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں فرشتہ ہوں، یا میرا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے سارے کا سارا۔ اللہ تعالیٰ جو دے دیتا ہے، جو بتا دیتا ہے وہ مجھے پتہ ہوتا ہے، جو اللہ نہیں بتاتا وہ تو اللہ کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ جو بتا دیتا ہے، نبی پہ راز کھول دیتا ہے، عام بندے پہ نہیں کھلتے وہ راز بھی، تو اللہ تعالیٰ نبی پہ کچھ راز کھول دیتا ہے، لیکن کیا ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سب کچھ دے دیا، میں نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا؟ اللہ کا اختیار کلی ہے، سب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، جتنا جس کے لیے مفید تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا دیا۔ اور اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر ایسا ہوتا، میں عالم الغیب ہوتا تو میں اپنے لیے خیر ہی خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ آتی، نہ احد میں دندان شہید ہوتے، نہ میرے وہ 70-80 صحابہ اکرام ایک موقع پہ شہید ہوتے، جو ہے نا وہ قرہ بنا کے ان کو بھیجا اور انہوں نے رستے میں شہید کر دیا، میں جناب عائشہ پہ بہتان نہ لگتا، کتنے مسئلے مسائل زندگی میں ہوتے، تو ساری چیزیں کیا ہے، ہم تو خیر ہی خیر اکٹھی کر لیتے، کوئی ایک تکلیف ہی نہ ہوتی مجھے، ایسا تو نہیں۔ اس لیے قرآن نے توحید پہ کاربند رہنے کی بات کی اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ ان کو بتائیے توحید کیا ہے، کہ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے، ساری دنیا انس و جن مل کے کہے کہ اے بندے نو آپا جڑا خیر دینی ہے، دے نہیں سکتے، اور اگر اللہ خیر کا ارادہ کرے کسی کے ساتھ، کسی کے اندر یہ جرت و طاقت نہیں ہے کہ وہ اس سے خیر کو روک دے، یہ توحید پہ کاربند رہے۔ اسی توحید کا تذکرہ قرآن نے آگے ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ جو مکالمہ تھا، جو پریکٹیکل وے میں انہوں نے کیا، اور قوم کو ایک دن بیٹھ کے کہتے ہیں ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اپنی قوم میں تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، اور ایک موقع پہ بیٹھے اور یہ بات کہی، کہا کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، بیٹھے کہ ستارے چمک رہے ہیں، تو کہا چلیں آپ کہتے ہیں جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ستاروں میں کچھ مانتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں چلو میں نے اس کو اپنا رب مانا۔ جب وہ غروب ہو گئے تو کہا میں ان غروب ہونے والوں کو لا احب الآفلین، میں غروب ہونے والوں کو نہیں مانتا۔ پھر کہا فلما رأى القمر، چاند ایک دن طلوع ہوا تو کہا چلے چاند کو، ہم کچھ لوگ چاند میں کچھ مانتے ہیں تو ہم چاند کو مان لیتے ہیں۔ فلما افل، جب چاند بھی غروب ہو گیا تو کہا جو غروب ہو جائے، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، تو وہ بھی گمراہی کے راستے پہ چلے گا اگر کوئی اس طرح کے کام کے پیچھے لگے۔ فلما رأى الشمس، ایک موقع پہ دیکھا کہ سورج والے بیٹھے ہوئے اور کہا کہ ہاں بھئی
تم کہتے ہو سورج بھی کچھ کرتا ہے، یہ تو وہ کچھ بڑا ہے، چلے اس کو رب مان لیتے ہیں۔ قال ھذا ربی ھذا اکبر فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا کہ میں اس طرح کی گمراہی والی چیزوں کی پیروی نہیں کرتا۔ وحاجہ قوم، اپنی قوم سے ابراہیم توحید کے معاملے میں جھگڑا کیا کرتے تھے، اور وہ جھگڑا کوئی مارنے مورنے والا نہیں ہوتا، بلکہ زبان سے، الفاظ سے اور اچھے انتخاب سے بات چیت کرنا، یہ جھگڑا مراد ہے، وہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جناب ابراہیم کی سنت پہ چلتے ہیں۔ اور پھر وہ آگے انہوں نے کہا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لے کے اور انہوں نے ظلم کے ساتھ اپنے ایمان کو گندلا نہیں کیا، ان کے لیے تو جنتیں ہیں، لیکن جنہوں نے کر لیا تو ان کے لیے تو خوفناک انجام ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بارے میں 18 انبیاء کا نام لیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یہ 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے کہا، وَمِنْ آبَائِهِمْ، ان کے والدین ہوں، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، ان کی اولادیں ہوں، وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے بھائی ہوں جن کو ہم نے چنا تھا۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر قائم تھے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دیتا تو ہم کیا ہیں؟ یعنی اتنے بڑے نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے۔ آخری بات جو اس بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں قرآن نے یہ بڑے عام اسلوب کے ساتھ مشرکین کے ساتھ جدال ذکر کیا، تو اس میں ہمارے لیے بڑی اہم بات کی آخر میں، کہا کہ دیکھیں اختلاف ہوتا ہے، معاشرے آپس میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگ کچھ سوچتے ہیں کچھ سوچتے ہیں، لیکن آداب اختلاف ہمیشہ سامنے رہنا چاہیے۔ اس لیے یہ بات کہی گئی آیت نمبر 108 میں کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ تم میں سے کوئی شخص کو یہ بات کی اجازت نہیں ہے اسلامک پرسپیکٹو سے کہ کوئی بندہ ان لوگوں کو گالیاں دے جن لوگوں کی لوگ عبادت کرتے ہیں، جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں۔ گالی نہیں دینی آپ، یہ کوئی اسلوب نہیں ہے کہ آپ گالیاں دے کے کہو اس پہ لعنت، تم اس کی عبادت کرتے ہو، فلاں پہ ایسے، بالکل منع کی۔ کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ جواباً تمہارے سچے خدا کو اس طرح کریں گے، وہ دلیل کے ساتھ، ریشنل اپروچ کے ساتھ۔ قرآن نے عقل کو بھی جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے دلیل بنایا ہے اور نقل کو بھی دلیل بنایا ہے، جہاں جو سوٹیبل ہو اس کے سامنے اچھے انداز میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔